ایک شخص کا کارنامہ، وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مصدق کا بروز، ہر تباہ ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار۔ اسی طرح وہ عبداللہ ابن سبا یہودی فتنہ گر۔ آج اہل تشیع میں سے بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن سبا یہ تو افسانوی شخصیت ہے، اس کی حقیقت کوئی تھی ہی نہیں، حالانکہ ان کی اپنی کتاب میں رجال کشی کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، اور یہ بھی موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اسے زندہ جلوایا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ آیا مدینہ کے اندر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اس نے چند عقیدوں کی اشاعت شروع کی۔ سب سے پہلے حضرت علی تو خدا ہیں، گاڈ انکارنیٹ، اوتار کا تصور، جیسے ہندوؤں میں ہے رام چندر جی خدا کا اوتار، اور عیسائیت میں بھی پہلے گاڈ انکارنیٹ کا تصور تھا کہ حضرت مسیح خدا کا اوتار، انکارنیشن آف گاڈ۔ تو اس نے کہا کہ حضرت علی تو خدا کا اوتار ہے، خدا ہے۔ نمبر دو، اس نے کہا کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے جس کے حق میں وہ وصیت کرتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصی حضرت علی ہے، لہذا خلیفہ تو اول روز سے حضرت علی ہے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان یہ تو غاصب ہے، اور حضرت عثمان کی خلافت تھی اس وقت تو خاص طور۔ پھر اس نے جو قبائلی عصبیت تھی اسے بھڑکایا۔ پرانی جو عصبیت چل رہی تھی قریش کے اندر، وہ دو گھرانے ایک دوسرے کے بندے مقابل تھے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے قبیلہ، ایک ہوتا ہے گھرانہ۔ ہمارے پنجاب میں ایک قبیلہ ہے وٹو قبیلہ، اس کے گھرانے بہت سے، مانے کے، لالے کے، سجے کے، شامت کے، یعنی کوئی لالا تھا ان میں سے بڑا، ان کے بیٹے ہو گئے لالے کے، ان کی اولاد، خاندان یہ کہلاتے ہیں۔ قبیلہ ایک، یہ وٹو قبیلہ۔ تو قبیلہ تھا قریش، اس میں گھرانے بہت تھے، بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو تیم، بنو عدی، یہ بہت سے گھرانے تھے۔ تو چوٹی کے دو گھرانے جو تھے وہ بنو ہاشم اور بنو امیہ، ان کے درمیان چپقلش تھی، مقابلہ، مسابقت، اور یہ مسابقت فی الخیر بھی ہوتی تھی۔ اگر انہوں نے غریبوں کو کھانے کھلائے ہیں تو ہم ان سے بڑھ کر کھلائیں گے، اگر وہ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں تو ہم ان سے بڑھ کر کریں گے۔ تو ان کے اندر یہ مسابقت فی الخیر بھی تھی، لیکن چپقلش تھی کہ کوئی ہم سے آگے نہ نکل جائے، وہ سمجھتا تھا وہ آگے نہ نکل جائے۔ پر اس شخص نے اس پرانی عصبیت کو تازہ کیا کہ حضور تو بنو ہاشم میں سے تھے، لہذا خلافت حق ہے بنو ہاشم، یہ غاصب ہو۔ اس سے پہلے دو خلفاء جو تھے وہ نہ بنو ہاشم سے تھے نہ بنو امیہ سے تھے۔ حضرت ابو بکر بنو تیم میں سے تھے، چھوٹا قبیلہ تھا۔ حضرت عمر بنی عدی میں سے تھے، وہ بھی چھوٹا قبیلہ تھا۔ یہ حضرت عثمان پہلے خلیفہ جو بنو امیہ میں سے تھے، جن کی پرانی چپقلش بنو ہاشم سے تھی۔ اب اس کو موقع مل گیا کہ پرانی قبائلی عصبیت کو بھڑکائے۔ یہ ہے اصل میں اس فتنے کا پس منظر عبداللہ ابن سبا نے جو آ کر پھیلایا ہے، اور اس کی تفصیل میں اس وقت میں نہیں جا سکتا، کیسے یہ فتنہ پروان چڑھا، کیا انہوں نے اسٹریٹجی اختیار کی، کہ یہ کیا کرتے تھے، گروہ بنا کر بھیجتے تھے لوگوں کو۔ کوفے میں جاؤ تو وہاں پر دمشق کے گورنر کے خلاف اور مصر کے گورنر کے خلاف الزامات لگاؤ، اس نے یہ کیا، وہ غبن کر گیا، وہ یہ کر گیا، وہ خیانت کر رہا ہے، وہ رشتہ داروں کو پال رہا ہے، اور عثمان کے خلاف بھی تقریریں کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دمشق میں جاؤ تو کوفے کے گورنر کے خلاف، کیونکہ دمشق کے گورنر کے خلاف بات کرو گے تو لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن یہ کہ وہاں تو تم بات کرو کوفے کے گورنر کے خلاف اور مصر کے گورنر کے خلاف اور حضرت عثمان کے خلاف۔ مصر میں جاؤ تو بات کرو کوفے کے اور شام کے گورنر کے خلاف اور حضرت عثمان کے خلاف۔ یہ انہوں نے ایسا اٹھایا، اور اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے ذرائع نشر و رسائل تھے نہیں، نہ اس فتنے کی پتہ چل سکا جب تک کہ وہ فتنہ جو ہے پوری طرح برگو بار لا کر تراور درخت نہیں بن گیا۔ اس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور خلیفہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی سوائیوں نے، جنہوں نے گھیراؤ کیا تھا، جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے، یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد ہوئے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں چاہتے تھے خلافت کی بیعت لینا، لیکن آخر کیا کرتے؟ کیا وہ امت کو بغیر خلیفہ کے چھوڑ دیتے؟ حضرت زبیر سے کہا گیا، انہوں نے نہیں مانا، رد کر دی بات۔ حضرت طلحہ سے کہا گیا، انہوں نے نہیں مانا، حضرت علی سے کہا گیا۔ اب عشرہ مبشرہ میں سے یہی تو تھے نا، لہذا انہوں نے تسلیم کر لیا، خلافت ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد جو خانہ جنگی ہوئی ہے، اس خانہ جنگی کے نتیجے میں نوٹ کر لیجئے کہ 1,00,000 کے قریب مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں اور برچھیوں اور تیروں سے ختم ہلاک۔ یہ ہماری تاریخ کا تاریخ ترین باب ہے۔ 5 سال، 4.5 سال حضرت علی کی خلافت کے، اور 6 مہینے حضرت حسن کی خلافت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے کیا ہوا کہ ایک طرف تو اسلام کی جو توسیع ہو رہی تھی، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، وہ سیلاب رک گیا، انٹرنل سیبوٹاج ہو گئی نا، اب تو اندر ہی آپس ہی میں اگر دستوں گریبان ہو گئے تو باہر اب کیا توسیع کرتے۔
وہ توسیع کا عمل رک گیا. اور یوں سمجھیے کہ جیسے ٹرک اگر کبھی چل رہا ہو، بھرا ہوا ہو، لوڈڈ، اور وہ چڑھائی چڑھ رہا ہو، تو اگر کہیں موشن ٹوٹ جائے، ٹرک کو رکنا پڑے، تو ڈرائیور کے جان پر بن جاتی، اس لیے کہ اس کو دوبارہ سٹارٹ کرنا، اور جبکہ وہ چڑھائی پر ہے، انکلائن پر ہے، آسان کام نہیں، خطرہ ہوتا ہے وہ پیچھے جو ہے وہ نہ جائے. اور پہاڑی علاقوں میں آپ کو معلوم ہے ذرا پیچھے چلے جانے کا مطلب جو ہے بہت خطرناک جو ہے نتیجہ نکل سکتا ہے. بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت میں ایک کام یہ کیا. اب اس کی کیا مصلحتیں تھیں یہ تو انہی کے علم میں ہوگا، ہم قیاس کر سکتے ہیں اور میں اس میں نہیں جانا چاہتا. ابھی تک خلافت کا مرکز تھا مدینہ منورہ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، وہی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے تھے اور جہاں پر کہ حضور مدفون تھے. لیکن حضرت علی نے اپنا مرکز جو ہے وہ کوفہ. اچھا، اس کی ایک ظاہری وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام کا جو پھیلاؤ ہو گیا تھا، وہ سلطنت اتنی وسیع ہو گئی تھی کہ مدینہ منورہ بہت جنوب میں اور بڑے صحرا کو عبور کر کے جانا ہوتا تھا. کوفہ جبکہ ایسی مقام پر تھا کہ جہاں سے مشرقی راستہ جا رہا ایران کو، عراق